سورہ ممتحنہ آیات نمبر 10 تا 13 میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں ہدایات۔ ان مشرک عورتوں کے بارے میں ہدایات جو مسلمانوں کے عقد میں ہیں۔ مومن عورتوں سے بیعت لینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات۔ اہل ایمان کو یہود سے دوستی نہ کرنے کی ہدایت کہ وہ آخرت کے اجر و ثواب سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اے ایمان والو، جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آیا کریں تو تم ان کے ایمان کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهم۔ اللہ تو ان کے ایمان کی حقیقت سے خوب واقف ہے، پھر اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ واقعی مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، کیونکہ نہ تو وہ عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اور ان کافروں نے ان عورتوں پر مہر وغیرہ کی صورت میں جو مال خرچ کیا تھا وہ ان کافروں کو واپس کر دو، اور تم پر ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا۔ اور تم بھی کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، البتہ جو مال تم نے مہر وغیرہ کی صورت میں ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے واپس لے لو، اور اسی طرح جو مال کافروں نے ان ہجرت کرنے والی عورتوں پر خرچ کیا ہے وہ تم سے واپس لے لیں۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچ جائے تو اس مسلمان کو واپس کرنا ہوگا۔ اس معاہدے میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر نہیں تھا، سو اللہ نے ان آیات کے ذریعے عورتوں کو اس شرط سے مستثنیٰ قرار دے کر ان کے بارے میں تفصیل بیان کر دی۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی تمہیں چھوڑ کر کافروں میں چلی جائے اور وہ لوگ اس کا مہر تمہیں واپس نہ کریں تو ایسی صورت میں جب کافروں کو مہر دینے کی تمہاری نوبت آئے تو یہ مہر کی رقم ان کافروں کو دینے کی بجائے ان مسلمانوں میں ان کی خرچ کی ہوئی رقم کے برابر تقسیم کر دو جنہیں ان کا مہر واپس نہیں کیا گیا، یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس میں سے ادا کر دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور یہ کہ نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیجئے، یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ تو آخرت کے اجر و ثواب سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے وہ کافر جو قبروں میں مدفون ہیں۔